السلام علیکم. ٹوڈیز مائی ٹاپک اباؤٹ سیبوش سیرپ کے حوالے سے ہے. یہ سیبوش شربت کا کام کیا ہے اور یہ سیبوش شربت کو کس طرح پلایا جاتا ہے. یہ میرے پاس سیبوش کا سیرپ پڑا ہوا ہے, آپ اس کو قریبی سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یہ سیبوش کا سیرپ کا واٹر ہے سسپینشنس کا, اور یہ خشک پاؤڈر ہوتا ہے, یہ آپ اس کو قریبی سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یہ اس کا چمچہ ہے. تو سیبوش سیرپ کے بارے میں سمجھنے کے لیے آپ میرے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں. سیبوش سیرپ کا کام کیا ہے, اس کے انڈیکیشنز کیا ہیں, اور اس کو کس طرح بچوں کو پلایا جاتا ہے. یہ کس بیماری کے لیے ڈاکٹر حضرات سیبوش شربت کو ہمارے بچوں کو دیتے ہیں. اور یہ سیبوش شربت کا انڈیکیشن, اس کے ڈوزز اور اس کے ریئیکشن, اس کے ڈوزز کے بارے میں, اس کے اوور ڈوزز کے بارے میں, اس کے کاؤنٹر انڈیکیشنز کے بارے میں. تو میرا آج کا ٹاپک ہے سیبوش سیرپ کو کس کس مرض کے لیے استعمال کیا کرواتے ہیں ڈاکٹر حضرات ہمارے بچوں کو, اور اس کو کس صورت میں دیا جاتا ہے. یہ کس مرض کو, کس بیماری کو سیبوش سیرپ کنٹرول کرتا ہے. تو سیبوش سیرپ کے بارے میں سمجھنے کے لیے آپ میرے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں, اور اعظم میڈیکل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, کیونکہ میں ہر روز نئی میڈیسنز کے بارے میں, ہر روز نئے ڈائگنوسس کے بارے میں آپ کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں. یہ سیبوش سیرپ دراصل 3rd جنریشنز اینٹی بایوٹک انجیکشن سیرپ ہوتا ہے. اس کا فارمولا ہے سیفیکزائم. یہ بوش کمپنی کا ہے, بیسٹ کمپنی ہے, اور اس کا فارمولا ہے سیفیکزائم ایک اینٹی بایوٹک ہے 3rd جنریشنز پر. اس کو ڈاکٹر حضرات دیتے ہیں. تو یعنی کہ ہمارے امیونٹی میں اس کے پینے سے, اسی شربت کو پینے سے, لینے سے, اس کے وائرسز, اس کے جراثیم ہمارے امیونٹی یعنی قوت مدافعت میں جا کے ابزرو ہوتے ہیں, اور قوت مدافعت کو یہ بڑھاتے ہیں, بڑھوا دیتے ہیں, اور قوت مدافعت میں جا کے یہ ہیلپنگ کرتے ہیں, اور ہمارے جسم میں بلڈ کے ذریعے پورے باڈیز میں سرکولیٹ ہو جاتے ہیں, سرکولیشنز ہو جاتے ہیں. تو ہمارے اینٹیز باڈیز میں یعنی کہ قوت مدافعت میں یہ جا کے ابزرو ہوتے ہیں, اور یہ پورے باڈیز میں سرکولیٹ ہو جاتے ہیں, یعنی کہ سرکولیشنز کرتے ہیں. ہمارے قوت مدافعت میں یہ گھومتے رہتے ہیں, جہاں جہاں ان کو انفلاميشن, سوجن, انفیکشن, بیکٹیریا یا کوئی بھی اندرونی بیرونی وائرل پانی پینے کی وجہ سے, ہوا گرد و غبار کی وجہ سے انٹر ہو جاتے ہیں. تو یہ جا کے اندر سے قوت مدافعت میں پلسز ہو جاتے ہیں, اور ہمارے باڈیز کے انفیکشنز کو, بیکٹیریل کو, وائرل کو, اور اندر سے انفلاميشن, سوجن, یا کسی آرگنز میں ایسا کوئی انفلاميشن, سوجن یا کوئی ڈیزیز یا کوئی ڈزور کو یہ جا کے اندر سے کل کرتے ہیں, مار دیتے ہیں. فار ایگزامپل یعنی کہ کول اینڈ فلو, یعنی کہ نزلہ اور زکام کی وجہ سے ہمیں جو بخار ہو جاتے ہیں, کول اینڈ فلو کی وجہ سے ہمارے تائرائڈ گلینڈ میں انفلاميشن, سوجن ہو جاتے ہیں. تو اس دوران ڈاکٹر حضرات دیا کرتے ہیں. اور گرد و غبار, دست دھوئیں میں جو ہم ٹریول کرتے ہیں, سفر کرتے ہیں, اس دوران ہمارے پھیپھڑوں میں جو ہے وائرل جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں کھانسی ہوتا ہے, نزلہ زکام ہو جاتا ہے, بلغمی کھانسی ہوتا ہے, اور بلغمی کھانسی کے ساتھ ساتھ بلیڈنگ کا آنا ہوتا ہے, یعنی کہ خون کا آنا ہوتا ہے. تو اس دوران ڈاکٹر حضرات دیا کرتے ہیں خشک کھانسی, پھیپھڑوں میں انفلاميشن, سوجن, زخم کو یہ کنٹرول کرتے ہیں. اور IBS یعنی کہ اریٹیبل باول اینڈ سنڈرمز جس کو کہتے ہیں, خوراک کے ذریعے یا پانی کے ذریعے جو ہم پانی پیتے ہیں یا جو خوراک کھاتے ہیں, پوائزنس کے جو ہمارے معدے میں چلا جاتے ہیں, اور معدے اور آنتوں کو انفلاميشن, سوجن, بیکٹیریل کی وجہ سے ہمارے معدے میں دست, پیچز, موشنز اور الٹیاں ہو جاتے ہیں. تو اس دوران بھی ڈاکٹر حضرات دیا کرتے ہیں. اور جسمانی کسی بھی حصے میں انفلاميشن, سوجن, زخم ہو تو ڈاکٹر حضرات دیا کرتے ہیں. الرجی, فنگس کے لیے, اسکیبیز کے لیے بھی ڈاکٹر حضرات دیا کرتے ہیں. گرمی کے دانوں میں بھی ڈاکٹر حضرات دیتے ہیں. گرمی کے دانوں میں جو ہے ہمارے پورے باڈیز میں گرمی کے دانے آ جاتے ہیں, پرکلی ہیٹس کہتے ہیں, اس دوران بھی ڈاکٹر حضرات دیا کرتے ہیں. کان میں انفلاميشن ہو, سوجن ہو, زخم ہو, یا پانی کا آنا ہو, یا ریشہ کا آنا ہو, تو اس دوران بھی ڈاکٹر حضرات دیا کرتے ہیں. ناک میں انفلاميشن, سوجن, زخم, ناک کا ہڈی کا بڑھ جانا ہو, یا آنکھوں میں انفلاميشن, سوجن, زخم, بیکٹیریل, یا دانتوں میں انفلاميشن, سوجن, زخم کے لیے بھی ڈاکٹر حضرات دیا کرتے ہیں. یا ماؤتائٹس یعنی کہ گرم میڈیسن, گرم خوراک کھانے سے ہمارے منہ میں چھالے آ جاتے ہیں, اس دوران بھی ڈاکٹر حضرات دیا کرتے ہیں. اور ہمارے یعنی کہ کسی باڈیز میں کسی بھی جگہ پہ چری یا چاقو یا کوئی اوزار لگے, کھٹ لگے, تو وہاں پہ زخم, انفلاميشن, سوجن آ جاتے ہیں, اس دوران بھی ڈاکٹر حضرات دیا کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے تائرائڈ گلینڈس یعنی کہ ٹونسلیٹس, ٹھنڈے پانی, کھٹے چیز کھانے کی وجہ سے ہمارے گلا کا سوجن ہو جاتا ہے, گلے میں سوجن آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے تیز تپش والا بخار آ جاتا ہے. یا ایسوفیگس یا ٹریکیا میں انفلاميشن, سوجن آ جاتے ہیں. خوراک کی نالی یا سانس کی نالی میں انفلاميشن, سوجن آ جاتے ہیں, اس دوران بھی ڈاکٹر حضرات دیا کرتے ہیں. اور یعنی کہ ایچ پالوری
اور ہیپاٹائٹس ایچ پائلوری کی یعنی کہ ہیپاٹائٹس یا ہیپاٹک یا جگر کی سوزش یا جگر کی سوجن کے لیے بھی ڈاکٹر حضرات دیا کرتے ہیں. اور کڈنی یعنی کہ کڈنی میں انفلامیشن سوجن ہو یا کسی پتھری یا کچرے کی وجہ سے جب وہ کچرا یا پھر وہ پتھر زور لگے تو پیشاب کی نالی یا گردے کے اندر جو انفلامیشن سوجن کرتے ہیں تو اس دوران بھی ڈاکٹر حضرات دیا کرتے ہیں. گردے میں سسٹائٹس کے لیے انفلامیشن سوجن ہو جاتے ہیں، زخم ہو جاتے ہیں، اس دوران بھی ڈاکٹر حضرات دیا کرتے ہیں. دانتوں میں انفلامیشن سوجن یا ہمارے ہڑبوں میں یا ہمارے منہ میں اندر دانتوں کے جبڑوں میں یا دانتوں میں کیڑا لگے یا انفلامیشن سوجن ہو، اس دوران بھی ڈاکٹر حضرات دیا کرتے ہیں. آپریشنس کے بعد جو سرجریاں ہوتے ہیں، جو ٹانکا لگنے کے بعد زخم ہو جاتے ہیں، اس دوران بھی ڈاکٹر حضرات اسی شربت کو پلایا کرتے ہیں. پھیپھڑوں میں انفلامیشن سوجن زخم اور پھیپھڑوں میں بلغم جیسے نمونیا جس کو کہتے ہیں، بچوں کو نمونیا ہو جاتا ہے. اور سیبوش کے سیرپ آ جاتے ہیں بچوں کے لیے، اور کیپسول 400 mg کے آتے ہیں، وہ بڑے حضراتوں کے لیے دیا کرتے ہیں. استما، سانس کی تنگی، سانس کی بے چینی جس کو استما کہتے ہیں، اس دوران بھی ڈاکٹر حضرات اس کو دیا کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہمارے موسمی حساب سے گندے پانی کی وجہ سے ہمیں ٹائیفائڈ بخار ہو جاتا ہے، ٹائیفائڈ بخار یا موسمی بخار کے لیے بھی ڈاکٹر حضرات دیا کرتے ہیں. ٹائیفائڈ بخار میں اس کا بڑا بہترین رزلٹ ہے. اور اس کے بعد ہائیڈروسیل، آپ ان تصویروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ہائیڈروسیل کے لیے بھی ڈاکٹر حضرات دیتے ہیں. ویریکوسیل آپ ان تصویروں کو دیکھ سکتے ہیں. ویریکوسیل، پروٹائٹس یعنی کہ عمر کے ساتھ ساتھ گوٹیوں کے نیچے سے ایک غدود ہو جاتا ہے جس کو غدود کہتے ہیں، گوشت کا لوٹرا کہتے ہیں. اس میں انفلامیشن سوجن آ جاتے ہیں، آپ ان تصویروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ٹانسلیٹ، سائٹائٹس اور ٹریکیا، ایسوفیگس، ایچ پائلوری اور کوئی بھی موسمی بخار ہو یا کوئی بھی انفیکشنز ہو، یہ اینٹی بایوٹکس سیرپ ہوتے ہیں. اینٹی بایوٹکس کا معنی ہے اینٹی باڈیز، یعنی کہ قوت مدافعت میں جا کے پلیسز ہو جاتے ہیں اور 1 سے 2 دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر ہمارے پورے باڈیز میں یہ سرکولیٹ ہو جاتے ہیں، قوت مدافعت میں جا کے پلیسز ہو جاتے ہیں اور ہمارے جسم کے اندر کوئی بھی انفلامیشن سوجن بیکٹیریل وائرل کو یہ اندر سے کل کرتے ہیں، مار دیتے ہیں اور پھر گردوں کے ذریعے، پیشاب کے ذریعے ان بیماریوں کو خارج کرتے ہیں. تو مزید سیبوش کے بارے میں یا مزید کوئی اور ڈائگنوسس کے بارے میں یا کوئی اور مزید انفلامیشن یا بیماریوں کے بارے میں، ڈیزیز کے بارے میں اگر آپ کو کوئی معلومات درکار ہو تو آپ مجھے کمنٹ کریں. میں کمنٹ کا جواب آپ کو انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر ہی دے دوں گا. تو مزید میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اچھے ویڈیوز کے بارے میں، اچھے میڈیسنز کے بارے میں، اچھے ڈائگنوسس کے بارے میں آپ میرے اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کو شیئر کریں. شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے آپ کے فرینڈز یا کوئی میڈیکل فیلڈ میں ہو یا آپ کے فیملیز میں کوئی بندہ میڈیکل فیلڈ میں ہو تو ان کو علم کی جانکاری حاصل ہوگا. تو چلو اگلے ویڈیو پہ ملیں گے. جب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرو گے، بیل آئکن گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک نہیں کرو گے، جب تک ہمارا ملاقات آپ سے دوبارہ نہیں ہوگا. شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.